قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین قال المؤلف والمفسر رحمہ اللہ تعالی هدى من نفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين إلى أن قال الإمام أحمد حدثنا عالم قال حدثنا معتمر النبي عن معقل بن يسار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال البقرة سنام القرآن وذروته نزل مع كل آية منها 80 ملكا واستخرجت الله لا إله إلا هو الحي القيوم من تحت العرش فوصلت بها أو فوصلت بسورة البقرة وياسين قلب القرآن لا يقرأها رجل يريد الله والدار الآخرة إلا غفر له وقرأوها على موتاكم انفرد به أحمد وقد رواه أحمد أيضا عن عالم بن عبد الله بن المبارك عن سليمان التيمي النبي سبحان. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ سورۃ البقرہ کے فضائل کے بارے میں احادیث مبارک ذکر فرماتے ہیں کہ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے اس مبارک کے ساتھ ان معقل ابن یسار ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ روایت نقل کی ہے کہ سورۃ البقرہ جو ہے یہ کوہان ہے، اونچائی ہے، یعنی جیسے کوہان اعلیٰ چیز ہوتی ہے ویسے تو اللہ کا سارا قرآن اعلیٰ ہے، اللہ کا کلام ہے، لیکن ان میں بعض صورتیں ایسی ہیں جن کو اللہ نے خصوصی فضیلت عطا فرمائی. اور اسی طرح حضور پاک نے فرمایا کہ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، یعنی آیت الکرسی جو ہے اس عرش کے نیچے سے نکالا گیا، پھر اس سورۃ البقرہ میں جوڑ دیا گیا. اور اس کے بعد فرماتی ہیں وہ یاسین قلب القرآن، اور سورۃ یاسین جو ہے گویا یہ قرآن کا دل ہے. کوئی انسان اس کو نہیں پڑھتا مگر اللہ کی رضا اور آخرت کے لیے اللہ اس کے گناہ معاف فرما دیتے ہیں. یعنی اس کو دنیا کے لیے نہ پڑھے اور دنیاوی اغراض کے لیے نہ پڑھے، اور اس کو آخرت کی ترقی کے لیے اگر کوئی پڑھے تو اللہ اس کے گناہ معاف فرما دیتے ہیں. ویسے علماء نے لکھا ہے، یاد رکھو کہ قرآن مقدس کا جتنی صورتیں ہیں، مثلا سورۃ الواقعہ کی فضیلت ہے کہ جو پڑھے گا اللہ اس کو فاقہ دور کر دیں گے، اس کے رزق میں برکت عطا فرمائیں گے. سورۃ یاسین کے اندر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہ معاف فرما دیں گے، اور اگر موتا پر پڑھی جائے نزا کے وقت میں تو اللہ اس پہ آسانی پیدا فرما دیں گے. تو علماء نے فرمایا پھر بھی آدمی اصل مقصد جو ہے وہ رضا رکھے اللہ کی اور دار آخرت کی. یہ جو ان کے فوائد ہیں یہ خود بخود حاصل ہو جائیں، یہ چیزیں جو ہیں یہ خود بخود مل جاتی ہیں اللہ کی طرف سے. مثلا ایک آدمی نے گھر بنایا ہے تو گھر تو بنائے اس لیے کہ بھئی میں عزت کے ساتھ رہ جاؤں، میرے بیوی بچے اندر رہیں اور پردے سے رہیں اور سردی گرمی سے بچیں اور حفاظت ہو جائے. اب اس میں باقی جو آرام ہے وہ تو خود بخود ہی مل جائے گا. تو اس لیے جب قرآن پاک کی صورتیں پڑھی جائیں تو اصل مقصد اللہ کی رضا ہو، اصل مقصد آخرت کے درجات ہوں، باقی جو دنیا کے فائدے ہیں وہ تو خود بخود حاصل ہو جاتے ہیں. اور اس کے بعد فرماتے ہیں وقت روا احمد الآخری نبی ماکر مثال قال رسول اقرأوا علی موتاکم یعنی یاسین فقد تبینا بهذا الاسناد معرفۃ المبہم فی الروایت الاولی، یعنی ان معقل ابن یسار، اور وہاں تھا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس حد میں ہے ان معقل ابن یسار ان ابیہ، ان معقل ابن یسار ان ابیہ ان معقل قال قال علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ نے فرمایا کہ موتا پر پڑھنے کا یہ معنی نہیں ہوتا کہ مرنے کے بعد پڑھا جائے، یعنی جو لوگ قریب الموت ہوں، جن کی موت کا وقت قریب ہو، جسے ہم کہتے ہیں جی سکرات لگ رہی ہے، نزع کا عالم شروع ہو گیا ہے، اس وقت پڑھنے کا حکم ہے سورۃ یاسین. اور اس کے بعد فرماتے ہیں وقت اخرجات الحدیث الحدیث صفت الروایت الثانی ابو داؤد والنسائی والماجہ وقد روت ترمذی من حدیث حکیم جبیر وفی ضعف النبی صلی النبی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ لكل شیء سنام
وَإِنَّ سَنَامَ الْقُرْآنِ سُورَةَ الْبَقَرَةِ۔ حضور پاک نے فرمایا ہر چیز کی ایک کوہان ہوتی ہے، یعنی ایک بلندی ہوتی ہے، ایک اونچائی ہوتی ہے۔ قرآن پاک کی گویا کوہان جو ہے، اونچائی جو ہے سورۃ البقرہ۔ وہ فرمایا فیہا آیۃ سید آی القرآن آیۃ الکرسی۔ آپ نے فرمایا اس سورۃ البقرہ میں اللہ نے ایک ایسی آیت مبارک رکھی ہے جو تمام آیات کی سردار ہے، اور فرمایا کہ وہ آیت کون سی ہے؟ فرمایا آیت الکرسی۔ وفي مسند احمد وصحيح مسلم والترمذي والنسائي من حديث سهيل بن ابي صالح النبي هريره رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تجعلوا بيوتكم قبورا فإن البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة لا يدخله الشيطان وقال الترمذي حسن صحيح۔ اس حدیث مبارک میں آیا کہ حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اپنے گھروں کو قبریں نہ بنایا کرو، اپنے گھروں کو قبریں نہ بناؤ، یعنی جیسے قبروں کے جانے کے بعد پھر تکلیف ختم ہو گئی، عبادات ختم ہو گئی، ہر چیز ختم ہو گئی، تو اپنے گھروں کے اندر اللہ کا قرآن پڑھا کرو۔ فرمایا جس گھر میں سورۃ البقرہ پڑھی جاتی اس گھر میں شیطان داخل نہیں ہوتا۔ وقال الترمذی، امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں حسنت کے بارے میں کہ حسن صحیح۔ وقال ابو عبید القاسم بن سلام قال حدثني ابن ابي مريم عن ابن لهيعة بن يزيد بن ابي حبيب بن سنان بن سعد بن سلمان رضي الله تعالى عنه قال رسول الله ان الشيطان يخرج من البيت اذا سمع سورة البقرة تقرأ فيه۔ اس حدیث میں آتا ہے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس گھر کے اندر سورۃ البقرہ پڑھی جائے شیطان اس گھر سے بھاگ جاتا ہے۔ شان ابن السعد قال بالعکس ثقہ وسمعین ابن معین نے فرمایا ثقہ ہے۔ واستنکر حدیث احمد بن غیرو رحمۃ اللہ امام احمد بن رحمۃ اللہ بن اس پر، لیکن یہ قاعدہ ہے محدثین کے نزدیک کہ ایک ہے تو وہ تمام ائمہ جرح و تعدیل کے نزدیک ضعیف ہے تو اس پر تو ختم ہو گئی بات، لیکن ایک راوی ایسا ہے کہ بعض محدثین نے اس کی توثیق کی ہے کہ وہ ثقہ ہے، لیکن بعض نے اس کا انکار بھی کیا ہے تو اس کی حدیث قبول ہو جاتی ہے، اس لیے کہ بھئی متفق علیہ اس کی تضعیف نہیں ہے، تو اس لیے فرماتی ہیں کہ یحییٰ ابن معین نے تو اس کی توثیق کی ہے، البتہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے استنکار کیا ہے اس کی حدیثوں پر۔ سنان ابن سعد اور اس کو بالعکس پڑھا گیا سعد ابن سنان، یہ بھی اختلاف ہے یعنی اس کے نام کے اندر۔ وقال ابو عبیدہ بن محمد بن جعفر شعبان سلمۃ بن قعینہ بن الاوس بن عبد الله بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ قال ان الشیطان یفر من البیت، اسمہ سورۃ البقرہ۔ اس حدیث میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جس گھر میں سورۃ البقرہ پڑھی جائے شیطان وہاں سے بھاگ جاتا ہے۔ ورواه النسائی فی اليوم واللیلہ واخر الحاکم مستدرک من حدیث شعبہ ثم قال الحاکم صحیح الاسناد ولم یخرجاه۔ وقال ابن مردویہ حدثنا احمد بن کامل قال حدثنا ابو اسماعیل الترمذی قال حدثنا ایوب بن بلال قال حدثنی ابو بکر بن ابی اویس عن سلیمان بن بلال عن محمد بن عجلان عن ابي اسحاق عن ابي الاعوص عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان احدكم يدعو احدى رجليه على الاخرى يتغنى واذا البقره يقرأها فان الشيطان ينفر البيت تقرأ فيها سورة البقرة وان اصغر البيوت الجوف الصفر من كتاب الله۔ اس حدیث سے مبارک میں آتا ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتی ہیں کہ حضور پاک نے فرمایا کہ میں نہ پاؤں تم لوگوں کو ایسی حالت میں کہ آدمی اپنی ٹانگ پہ ٹانگ رکھے بے پرواہ ہو کے بیٹھا رہے اور سورۃ البقرہ کی تلاوت نہ کرے۔ آپ نے فرمایا خبردار سورۃ البقرہ کی تلاوت کیا کرو، چونکہ شیطان اس گھر سے دور بھاگتا ہے جس گھر کے اندر یہ سورۃ البقرہ پڑھی جاتی ہے۔ اور فرمایا سب سے چھوٹا گھر حقیر گھر جو ہے وہ ہوتا ہے جس میں اللہ کا قرآن اور سورۃ البقرہ نہ پڑھی جائے، یعنی گھر بے اعتبار بلڈنگ کے بڑا نہیں ہوتا، گھر تو بے اعتبار اللہ کی رحمت کے بڑا ہوتا ہے جس گھر میں اللہ کے فرشتے اترتے ہوں، اللہ کے ملائکہ آتے ہوں۔ اب دیکھیں نا کہ ساری دنیا میں اگر چھوٹے چھوٹے گھر تھے تو میرے حضرت محمد مصطفیٰ کے صلی اللہ یعنی ایک ایک کوٹھا بنا ہوا اور آگے صحن اور دروازے بھی نہیں ہیں، ٹاٹ پڑے ہوئے تھے بے اعتبار دروازے کے پردے، لیکن ساری دنیا کی بلڈنگیں اور اگر محلات بھی اکٹھے کریں تو اس ایک کوٹھے کی قیمت بن سکتی ہیں جس میں رہتے تھے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اس گھر کا مقابلہ کر سکتے۔
کیوں؟ جہاں اللہ کا نبی رہتا ہو، جہاں اللہ کی وحی آتی ہو، جہاں ازواج مطہرات رہتی ہوں، جہاں 24 گھنٹے اللہ کا ذکر ہوتا ہو، تو بڑا گھر تو وہی ہوتا ہے۔ جیسے بڑا آدمی کون ہے؟ جو زیادہ متقی ہو۔ اب بڑے آدمی سے مراد یہ تو نہیں ہوتا جو دولت میں بڑا ہو، دنیا میں بڑا ہو، پیسے میں بڑا ہو، قد میں بڑا ہو، زور میں بڑا ہو، پر میں ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے یہاں بڑا وہ ہے جو سب سے زیادہ پرہیزگار ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود جن کی ہم روایت پڑھ رہے ہیں، ایک دفعہ کھجور پہ چڑھ رہے تھے مدینہ منورہ کے باغ کے اندر، تو ایک صحابی نے جو دیکھا تو آپ کی پنڈلیاں مبارک بڑی باریک باریک پنڈلیاں تھیں، تو وہ ہنسنے لگا، کہنے لگا دیکھو بھی کتنی باریک پنڈلیاں ہیں۔ حضور پاک غصے میں آ گئے، آپ نے فرمایا تمہیں پتہ ہے کہ اگر قیامت والے دن ساری دنیا کو ایک طرف رکھا جائے تو عبداللہ بن مسعود کی پنڈلیوں کا بار بھاری ہو جائے، یعنی اس کو اللہ نے اتنی شان عطا فرمائی، تم اس کے ظاہر کی طرف نہ جاؤ۔ اس لیے آپ نے فرمایا کہ سب سے حقیر گھر وہ ہوتے ہیں جن میں اللہ کا قرآن نہ پڑھا جائے، جن کے اندر سورۃ البقرہ کی تلاوت نہ کی جائے، خالی ہوتے ہیں۔ وہاں کا رواہ النسائی فی اليوم الليلة محمد بن حسن بن سلیمان نبی ورد دارمی فی مسند ابن مسعود قال ما من بیت تقرأ فيه سورۃ البقرہ الا خرج منه الشیطان وله ضرات، کہیں آئے گا صراط کہیں ضرات، یعنی جب جس گھر میں سورۃ البقرہ پڑھی جاتی ہے شیطان ایسے بھاگتا ہے کہ پیچھے سے آوازیں بھی نکالتا رہتا ہے۔ وقال ان لكل شيء سناما وان سنام القرآن سورۃ البقرہ وَإِنَّ كُلِّ شَيْءٍ لُبَابًا وَإِنَّ لُبَابَ الْقُرْآنِ الْمُفَصَّلِ، حضور نے فرمایا ہر چیز کی ایک کوہان ہوتی ہے، اونچائی ہوتی ہے، تو اللہ نے سورۃ البقرہ کو یہ مرتبہ بخشا ہے۔ ہر چیز کا ایک لباب، ایک خلاصہ ہوتا ہے، ایک یعنی اصل ہوتا ہے، جیسے کہتے ہیں لب یعنی دماغ ہے، خلاصہ ہے۔ تو قرآن پاک کی جو سورتیں مفصل ہیں اور وہ ایسے ہیں جیسے اللہ کے قرآن کا لباب ہوں۔ وروى أيضا من طريق الشعبي قال عبد الله بن مسعود من قرأ 10 آيات من سورة البقرة في ليلة لم يدخل ذلك البيت شيطان تلك الليلة 4 من أولها وآية الكرسي وآيتان بعدها و3 آيات من آخرها وفي رواية لم يقربوا ولا آلوا يومئذ الشيطان ولا شيء يكره ولا يكره أن لا مجوء إلى أفاقا۔ اب جناب فرماتے ہیں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جو شخص من قرأ 10 آیات، جس شخص نے 10 آیات سورۃ البقرہ کی رات میں پڑھی، اس کے گھر کے اندر شیطان داخل نہیں ہوگا۔ اور فرمایا کہ 4 آیتیں جو ہیں وہ تو اول سورۃ البقرہ سے الف لام میم ذالک الکتاب سے پہلے 4 آیتیں پڑھے، اور آیت الکرسی پڑھے، وآیتان بعدہا، اور آیت الکرسی کے بعد کی جو 2 آیتیں ہیں اس کو بھی پڑھے، اور فرمایا وَثَلَاثُ آیات من آخرها، اور 3 آیتیں جو ہیں آخر سورۃ البقرہ کی پڑھے، تو یہ مجموعی 10 آیتیں بن جائیں گی۔ اور ایک روایت میں آپ نے فرمایا کہ اس کے قریب بھی شیطان نہیں جائے گا، اس کے اہل کے قریب بھی شیطان نہیں جائے گا، اور نہ کوئی ایسی چیز اس کو پیش آئے گی جو اس کو اوپری لگے، بری لگے، یعنی اللہ پاک اس کو جادو سے شیطان کے، اب دیکھیں نا جی، جب شیطان قریب ہی نہ آئے، شیطان گھر کے اندر داخل ہی نہ ہو، شیطان اہل و عیال کے قریب بھی نہ پھٹکے، تو آدمی مصائب سے بچ گیا، فتن سے بچ گیا، قید و مکر سے بچ گیا۔ اور اس کے بعد فرماتی ہیں وَلَا يَقْرَأَنَّ عَلَىٰ مَجْنُونٍ إِلَّا آفَاقَ، اور فرمایا کہ یہ آیتیں جو ہیں کسی دیوانے پر بھی پڑھی جائے، جس کو جنون کا دورہ پڑ گیا ہو، اس پر بھی پڑھی جائے تو وہ بھی اٹھ کے بیٹھ جائے گا، وہ بھی ٹھیک ہو جائے گا۔ وعن سہل بن سعد قال قال رسول الله إن لكل شيء سنابا وإن سنام القرآن البقرة وإن من قرأها في بيته ليلة لم يدخل الشيطان 3 ليال ومن قرأ في بيته نهارا لم يدخل الشيطان 3 أيام۔ اس حدیث پاک میں آتا سہل بن سعد نے فرمایا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتی ہیں کہ ہر چیز کی ایک سنام ہے، قرآن کی سنام جو ہے سورۃ البقرہ ہے، جس گھر کے اندر رات کو پڑھی جائے تو 3 راتیں شیطان داخل نہیں ہوگا، اور دن میں پڑھی جائے تو 3 دن شیطان جو ہے وہ داخل نہیں ہوگا۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں۔ اب یہ بعض لوگ جو ہے نا پھر اشکال کرتے رہتے ہیں کہ جب شیطان نہیں آئے گا تو ہم نے جی سورۃ البقرہ پڑھی، گھر سے تو شیطان نکل گیا، لیکن پھر ہمارے گھر میں گناہ ہوتا ہے، پھر ہمارے گھر میں برائی ہوتی ہے، پھر ہمارے گھر میں منکرات ہوتی ہیں، تو وہ کیوں ہوتی ہیں؟ تو اس لیے بات سمجھیں کہ شیطان کا چلا جانا علیحدہ بات ہے، لیکن جو اثر ہم پر پہلے کر چکا ہے وہ اثر تو رہتا ہے نا۔
ایک آدمی آپ انجیکشن لگوائیں سوئی نکل جائے درد تو رہے گا نا. تو شیطان اتنے عرصے سے جو ہمارے ساتھ دوستی بنا چکا ہے اس کے اثرات تو رہتے ہیں. اور اسی طرح پھر شیاطین الجن جیسی ہیں، اسی طرح شیاطین الانس بھی موجود ہوتے ہیں. اور پھر حقیقت میں بات یہ ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالی رحمت فرمائے، جیسے کسی آدمی نے ایک واقعہ لکھا کہ اس کے ہاں ایک بچی پیدا ہوئی، تو اس دن اس علاقے میں کوئی بزرگ، کوئی عالم، کوئی اللہ والے آئے ہوئے تھے. تو انہوں نے کہا کہ جی بچی کی تحنیک جو ہے کسی اچھے بزرگ سے ہم کرا لیں، اچھی بات ہے. تحنیک کہتے ہیں بھی ہاتھ کو کوئی میٹھی چیز لگا کے، کھجور لگا کے اور بچے کے منہ کے اندر دے دینا، اس کو تحنیک کہا جاتا ہے. ایک میاں نے تبرک ہو گیا، ابھی بزرگ آدمی ہے، صالح بندہ ہے، تو انہوں نے اس بچی کو لائے اور تحنیک ہو گئی. انہوں نے دعا بھی کر دی اور وہ چلے گئے. بچی جب بڑی ہوئی، اللہ معاف کرے، تو بچی اچھی نہ نکلی، اس کا کردار اچھا نہیں تھا. ایک دفعہ جب لوگ کٹے ہوئے گھر والے تو کہنے لگے دیکھو جی فلاں بزرگ سے ہم نے تحنیک بھی کرائی، اتنے بڑے عالم تھے، اتنے بڑے محدث تھے اور اتنے بڑے بزرگ تھے، لیکن لڑکی خراب نکلی، تو کوئی فائدہ تو نہ ہوا. تو وہاں ایک سمجھدار آدمی موجود تھے، انہوں نے کہا شکر کرو، پتہ نہیں ان کی دعا کی وجہ سے یہ ابھی اتنی رکی ہوئی ہو، اگر نہ کرتے پتہ نہیں کہاں پہنچ گئی ہوتی. یہ جو کچھ دیکھ رہے ہو یہ بھی اللہ کا شکر سمجھو کہ پتہ نہیں ان کی دعا کی وجہ سے ابھی اتنی رکی ہوئی ہے، اگر وہ دعا شامل حال نہ ہوتی تو پتہ نہیں یہ اور کہاں پہنچ جاتی. تو اس لیے سورۃ البقرہ پڑھنے سے شیطان کے اثرات سے ہم بچ جاتے ہیں. اگر نہ پڑھی جاتی تو خدا جانے ہمیں کیا کیا پیش آتا. تو اس لیے ہمیشہ قرآن پاک کو بڑے ایقان اور بڑے یقین کے ساتھ پڑھنا چاہیے. اور دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ آج ہمارے پڑھنے میں وہ اثرات کیوں نہیں ہوتے؟ قرآن وہی ہے لیکن زبان وہ نہیں ہے. آج قرآن پاک تو وہی ہے لیکن وہ صحابہ کی زبانیں ہم کہاں سے لائیں پڑھنے والوں کی، اور وہ اللہ کے پاک پیغمبر کی زبان مبارک ہم کہاں سے لائیں، تابعین اور محدثین کی زبانیں ہم کہاں سے لائیں، جن کی زبان سے کبھی جھوٹ نہیں نکلتا تھا، جن کے منہ کے اندر کبھی ایک لقمہ حرام کا نہیں جاتا تھا، جنہوں نے زندگی میں کبھی حرام کا کپڑا نہیں پہنا تھا، جنہوں نے زندگی میں کبھی مشتبہ چیز کے قریب نہیں گئے تھے، جن کی نظریں کبھی حرام پر نہیں اٹھی تھیں، جن کے قدم کبھی حرام کی طرف روانہ نہیں ہوئے تھے، جن کے ہاتھوں نے کبھی گناہ کا کام نہیں کیا تھا، اور اگر کبھی ہو گیا تو فوراً بے چین ہو گئے کہ بس فوراً ہمیں دنیا کی سزا مل جائے لیکن ہم پاک ہو جائیں. ایسے لوگ جب قرآن پڑھتے تھے. آج ہماری زبانیں آلودہ ہیں، ہمارے دماغ آلودہ ہیں، ہمارے قلب و فکر آلودہ ہیں، اور پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ نہ عقل حلال ہے اور نہ صدق مقال ہے. حضرت لاہوری رحمت اللہ علیہ، اللہ ان کی قبر پہ کروڑ رحمتیں فرمائے، وہ فرمایا کرتے تھے کہ بھی لوگ کہتے ہیں عبادت میں لذت نہیں ملتی. فرماتے بھی عبادت تو اللہ کے حکم کے لیے ہم نے کرنی ہے، لذت تو ملے تو پھر الحمدللہ، نہ ملے کو لذت کے لیے تو نہیں کرنی، ہم نے تو اللہ کے حکم کی تعمیل کرنی. لیکن وہ فرمایا کرتے تھے کہ الحمدللہ آج بھی اگر فقیر کے پاس کوئی آدمی آ جائے اور 1 مہینہ میرے پاس قیام، کھانا میرے لنگ کھائے، لباس جو میں دوں گا پہنے، اور جو میں ہدایات کروں اس پہ عمل کرے، تو 1 مہینے میں انشاءاللہ اس کی زندگی میں انقلاب آ جائے گا. پھر دیکھیں کہ اس کو لذت ملتی ہے عبادت میں کہ نہیں ملتی. یعنی پھر جب آدمی مقام پہ پہنچ جاتا ہے، سبحان اللہ، اللہ بارک، پھر قرآن میں مزہ آتا ہے، قرآن سمجھ آتا ہے، قرآن اثر کرتا ہے، اس کی برکتیں ہوتی ہیں. اللہ بارک و تعالیٰ، اور یہ ہر کسی کو تو مقام نہیں مل جاتا، ان کو تو پھر اللہ خود بچاتے ہیں. ایک دفعہ ایک بڑے والے تھے اور بڑے اچھے آدمی، بہت ہی اچھے آدمی تھے. انہوں نے کچھ 2 ٹوکرے حضرت کی خدمت میں، یہی موسم تھا یعنی سردیوں کا، کنو یا کن اس قسم کی کوئی چیز پیش کی، اور حضرت جانتے تھے کہ یہ بڑا اچھا آدمی ہے، اور آپ نے ہدیہ قبول فرما لیا. تو دوسرے دن اس نے حجت سے، محبت سے پوچھا کہ حضرت آپ کو وہ ہمارے کنو پسند آئے؟ میں چن کے لے آیا تھا بڑے اچھے باغ سے، اور بڑے خالص میرے اپنے باغ کے ہیں اور بڑے اچھے میٹھے، تو آپ کو پسند ہے؟ فرمایا میں نے نہیں کھائے، میں نے وہ طلبہ کو بھیج دیے تھے، انشاءاللہ اچھے ہوں گے.
تو اس کو بڑا احساس ہوا کہ بھی ایسا تو کبھی نہیں ہوا کہ حضرت نے نہ کھائے ہوں. میں جب بھی کوئی چیز لے آتا ہوں اور حضرت کو پیش کرتا ہوں آپ لے لیتے ہیں. تو آج آپ نے طلباء کو بھجوا دی، اس کا مطلب ہے خود تو نہیں قبول فرمایا اپنے استعمال کے لیے. تو وہ بیچارہ آدمی بڑا سمجھدار تھا، اس کو کوئی شبہ پڑا، وہ آیا گھر اپنے مزدوروں سے ملازموں سے پوچھا کہ تم لوگوں نے کوئی حرکت تو نہیں کی؟ انہوں نے کہا جی اور تو حرکت نہیں کی، ایک دو دفعہ مہینے میں پانی نہیں تھا تو ہم نے ساتھ والے کا پانی چوری کاٹ کے لگا لیا تھا باغ کو. اس کی اجازت بغیر ہم رات کو اس کے واٹر کورس کو کاٹ کے پانی لگا دیتے تھے، اپنا باغ میں پانی پلا لیا، صبح کو اس کے واٹر کو چالو کر دیا، اس کو پتہ ہی نہیں چلا کہ رات کو کسی نے کاٹا ہے. آدھا جانے دیا آدھا کاٹ لیا، ایسی باتیں. تو انہوں نے کہا کہ ہاں پھر معلوم یہ ہوتا ہے، اس لیے شاید اللہ نے انہیں محفوظ رکھا کہ ان کے پیٹ میں کوئی مشتبہ چیز جو ہے وہ داخل نہ ہو. تو یہ اللہ پھر جب راضی ہو جاتے ہیں تو پھر اپنے بندوں کو خود بچا لیتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی جب راضی ہو جاتی ہیں تو کوئی غلط چیز قریب ہی نہیں آتی. اللہ تبارک و تعالی پھر اپنا جب بنا لیتی ہیں، دعا کرو کہ ہم اللہ کے بن جائیں. مشکل تو یہی ہے کہ ہم اللہ کے بھی نہیں بنے اور اپنے بھی نہیں بنے اور شیطان کے بھی نہیں بنے. اسی میں الجھ کے رہ گئے مذبذبین ذالک، نہ ادھر ہیں نہ ادھر ہیں. نماز بھی پڑھ لی، فلم بھی دیکھ لی، سورج پہ جسام بھی پایا، شیو بھی کھا لی، اللہ تہجد میں بھی کھڑے ہو گئے، حجر اسود سینہ لگا لیا اور سگریٹ بھی پی لی، سود بھی کھا لیا. ہم تو درمیان میں اٹکے بٹکے ہوئے لوگ ہیں، نہ تیتے رہے نہ بٹے رہے. نہ یعنی ہمارے یہاں کوئی عجیب ہے، ادھر قرآن شریف کی تلاوت بھی ہو رہی ہے اور گانا بھی سن رہا. مرضی آئی تو جناب ریڈیو کھول دیا اور قاری عبد الباسط کی تلاوت سن رہا ہے. سبحان اللہ. جھوم دیر گزری تو ریکارڈ لگا لیا، گانے پہ بھی جھوم رہا ہے. ماشاءاللہ جی گانے پہ بڑا مزہ ہے. مسلمان ہے. اب اس مسلمان کا کیا کرے آدمی، آپ بتلائیں. یعنی جو آدمی خالص نہ بنے، اسی لیے اقبال بیچارہ روتا رہا نا، اسی لیے اس نے کہا تھا نا کہ تو اگر میرا نہیں بنتا، یعنی خطاب ہے اس کی کہ تو اگر نہ بن اپنا تو بن. بھئی تو کم از کم اگر اللہ کا نہیں بنتا اپنا تو بن جا. اسی لیے اس نے کہا تھا پانی پانی کر گئی مجھ کو کلندر کی یہ بات، تو جھکا جب غیر کے آگے نہ تن تیرا نہ من. جب تو آگے سوا کسی غیر کے آگے جائے تو اب تو ختم برباد ہو گیا، نہ تیرا تن ہے نہ تیرا من. یہ وجوہات ہیں جن کی وجہ سے ہمارے ہم کہتے ہیں جی قرآن تو ہم پڑھ رہے ہیں حضرت فائدہ نہیں ہو رہا، زمزم حضرت ہم مہینہ ہو گیا پی رہے ہیں بیماری ہماری ٹھیک نہیں ہو رہی، اور جناب ہم نے سورت فاتحہ حضرت روزانہ صبح و شام پڑھتے ہیں لیکن ہماری بیماریاں ٹھیک نہیں ہو رہی. ہم جناب روزانہ گھر میں سورت البقرہ پڑھتے ہیں لیکن بچے سارے شیطان ہیں، نماز کوئی بھی نہیں پڑھتا. اصل وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہوتی ہے کہ قرآن کے جو برکات و ثمرات ہیں وہ مرتب نہیں ہوتے. اگر جی اگر یہ برتن صاف نہ ہو، اس میں اگر آپ دودھ ڈالیں تو کیا ہو جائے گا؟ دودھ پھٹ جائے گا. تو اب دودھ کا قصور تو نہیں ہے، قصور تو اس برتن کا ہے جس میں ہم نے دودھ ڈالا ہے. اگر آپ نے جناب اس میں اللہ معاف فرمائے ایک خالص برتن میں خالص دودھ ہے، ایک قطرہ آپ نے حرام کا ملا دیا تو کیا ہو جائے گا؟ حرام. آپ اتنے بڑے خالص دودھ میں ایک قطرہ خون کا ڈال دیں، اس کا ذائقہ بدل جائے گا، اس کا رنگ بدل جائے گا، اس کا لطف. اب دودھ کا کیا قصور ہے؟ دودھ تو دودھ ہوتا ہے. آپ دیکھیں اگر آپ کا معدہ خراب ہے، آپ کو اللہ سے اللہ غذا دیں، آپ اور زیادہ بیمار ہو جائیں گے. اور جب ڈاکٹر کے پاس کہے گا بھی آج آپ نے صبح ناشتہ کیا، آپ کہیں گے جی بہترین پراٹھے ماشاءاللہ خالص دودھ میں تل کے بنا دے گا. برباد تو اسی لیے ہو گئے ہو، تمہارا معدہ پہلے خراب ہے اور تم دودھ والے اور گھی والے پراٹھے کھا رہے ہو. پہلے معدہ تو ٹھیک کرو گے، اس کو ہضم کرے. جب ہمارا دل ٹھیک نہ ہو، دماغ ٹھیک نہ ہو، قلب و نظر ٹھیک نہ ہو، قرآن کیسے اثر کرے؟ ورنہ قرآن تو اللہ کا کلام ہے. آج بھی آپ ٹھیک ہو کے پڑھیں، سوال نہیں پیدا ہوتا کہ قرآن اثر نہ کرے. آج آپ ٹھیک ہو جائیں اور اللہ کے کعبے کے برکات اور ثمرات نہ ہوں، یہ ہو سکتا ہے، یہ ممکن ہو سکتا ہے. اور اسی لیے ایک بزرگ نے
ایک میں نے پڑھا، انہوں نے خط لکھا مدینہ منورہ میں کہ میں نے تمہارے لیے مدینہ منورہ میں ریاض الجنہ میں بیٹھ کے دعا کی ہے، اور میں تمہیں خط لکھ رہا ہوں کہ تمہارا کام انشاءاللہ ہو گیا۔ اس آدمی نے، وہ میری طرح بے وقوف ہوگا، کوئی جاہل ہوگا، اس نے جناب انہیں خط لکھا کہ جی آپ نے میرے لیے دعا کی ہے اور اتنی یقین سے آپ نے لکھا ہے کہ تمہارا کام ہو گیا، یہ کیسے آپ نے لکھ دیا ہے کہ میرا کام جو ہے وہ ہو گیا؟ آپ نے فرمایا کہ بھئی میرا تو ایمان ہے کہ حضور پاک نے فرمایا کہ میرے ممبر سے لے کر میرے روضہ مبارک، میرے گھر مبارک تک کا جو ٹکڑا ہے یہ جنت کا ٹکڑا۔ انہوں نے کہا میرا ایمان ہے کہ یہ جنت کا ٹکڑا ہے، اور اللہ کا فرمان ہے کہ میرے بندے جنت میں جو مانگیں گے میں دوں گا۔ تو جب جنت میں بیٹھ کر میں نے تیرے لیے دعا مانگی ہے، اس کے نہ منظور ہونے کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اللہ نے جنت میں دینے کا وعدہ کیا ہے کہ جب جنت میں آ جاؤ گے وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، جو تمہارا جی چاہے گا، وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، جو تم مانگو گے تمہیں ملے گا۔ تو میں نے بھی تو تمہارے لیے جنت میں بیٹھ کے مانگا ہے، تو اس کے بعد بھی اگر تیرا کام نہ ہو، پھر اس کا مطلب ہے کہ میرا ایمان نہ حضور کی حدیث پر ہے نہ اللہ قرآن، کہ اللہ کا قرآن فرماتا ہے، اللہ کا وعدہ ہے کہ جو جنت میں آئے اور جو مانگے گا وہ ملے گا، اور نبی پاک کا فرمان ہے کہ یہ جنت ہے، اور یہ جنت کا ٹکڑا ہے، ما بین بیتی و روضتی بیتی و منبری روض من ریاض الجنہ، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے فرمایا کہ میرے گھر سے میرے منبر تک کا جو ٹکڑا ہے وہ جنت کا ٹکڑا۔ اچھا، بعض علماء نے فرمایا کہ ایک مثال ہے، جیسے آپ نے فرمایا اذا مررتم من ریاض الجنۃ فارتعوا، کہ جب تم جنت کے باغوں سے گزرا کرو تو تم کچھ چر لیا کرو۔ صحابہ نے پوچھا وما ریاض الجنت یا رسول اللہ، وہ جنت کے باغ کیا ہوتے ہیں؟ آپ نے فرمایا حلق الذکر، ذکر قرآن کے حلقے جو ہیں یہ جنت کے باغ ہیں۔ تو جب قرآن کے حلقوں سے گزرا کرو تو کچھ سنا کرو، کچھ سمجھا کرو، کچھ پڑھ لیا کرو۔ تو انہوں نے کہا کہ جیسے اللہ کے نبی نے ان کو کہا ہے کہ یہ جنت کے باغ ہیں، ان کو بھی ایسے بطور مثال فرمایا ہے، لیکن جمہور کی رائے یہ ہے کہ وہ حقیقتاً اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کا ٹکڑا رکھا ہے، اور اللہ کے آگے کیا بعید ہے؟ وَمَا ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزٍ، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ حجر اسود بھیج سکتے ہیں، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ جنت سے آدم و حوا کو اتار سکتے ہیں، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ جنت نے ان چیزوں کے نام بھی بتلا دنیا میں آ بھی تھی، ابھی تو آدم علیہ السلام دنیا میں بھی نہیں پڑے تھے، علم آدم الاسماء کلھا، اللہ نے وہی ان کو تمام اصل کی تعلیم عطا فرما دی، اور وہ چیزیں بتلا کہ یہ پیا ہے، یہ مٹک ہے، یہ گھڑا ہے، یہ کتر ہے، یہ رحل ہے، یہ اینک ہے، یہ فلاں ہے، ابھی تو وہ دنیا میں بھی نہیں آئے، اس اللہ کے آگے کوئی بعید بات نہیں ہے۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ جب آدمی اس ایقان سے، اس یقین سے اور رزق کے حلال سے، یعنی آپ خود تجربہ کر لیں، کسی پیر کے پاس جانے کی بھی ضرورت نہیں ہے اور کسی بزرگ کے پاس جانے کی بھی ضرورت نہیں ہے، آپ خود ایک فیصلہ کر لیں کہ توبہ کر لیں گناہوں سے، اور پورے 40 دن کے لیے فیصلہ کر لیں کہ میں کوئی حرام، کوئی مشتبہ، کوئی مشکوک چیز جو ہے اپنے اندر نہیں جانے کے بغیر، اور میں اپنے بدن پہ کوئی ایسا کپڑا نہیں آنے دوں گا جو بالکل یقیناً حلال سے نہ بنایا گیا ہو، اپنے خالص رزق سے۔ آدمی کے پاس زمین ہے، اس کی آمدنی ہے، ذرا اس کو خاص کر لے، نگاہ کر لے اس پر، تو رزق حلال ہے، مزدوری ہے، رزق حلال ہے، تنخواہ آپ لیتے ہیں، محنت کرتے ہیں، صحیح ڈیوٹی دے رہے ہیں، رزق حلال ہے، اور اس کے بعد فیصلہ کر لے کہ میں نے یہ 40 دن جھوٹ نہیں بولنا، گناہ نہیں کرنا، اپنی نظر کو بھی بچانا ہے، زبان کو بھی بچانا ہے گناہوں سے۔ 40 دن کے بعد پھر دیکھو کہ تیری زبان میں کیسے وہ مقناطیسی اثر پیدا ہوتا ہے، اور تیری عبادت میں کیسے وہ لذت پیدا ہوتی ہے۔ پھر تو زبان سے بات نکلنے کی دیر ہوتی ہے، جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، وہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ بات بھی تو بنے نا۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں
من نہ کردم شما حضر بکنید، ہم خود تو بھی بڑے نالائق ہیں، نہ کر سکے، لیکن آپ لوگوں کو دعوت تو دے رہے بھلائی۔ اس لیے حکم ہوتا ہے کہ یہ نہ دیکھا کرو کہ کون کہہ رہا ہے، یہ دیکھا کرو کہ کیا کہہ رہا ہے۔ اس لیے اگر تم یہ دیکھو گے کہ کہنے والا کون ہے، اپنی زبان کو بچاؤ، حلال کھاؤ، حلال پہنو، اور 40 دن کے بعد دیکھو کہ انقلاب آتا ہے کہ نہیں آتا۔ یہی وجہ نہیں تھی، آپ نے دیکھا نہیں ہے کہ آ رہے ہیں صبح کو تو جادوگر ہیں، اور موسیٰ علیہ السلام کا کلمہ پڑھا تو ایمان کے اس مرتبے پہ پہنچ گئے کہ اب فرعون کے مقابلے پہ کھڑے۔ کتنی دیر گزری، فرعون کہتا ہے کہ خبردار، میں تمہارے ہاتھ کاٹ ڈالوں گا، پاؤں کاٹ ڈالوں گا، تمہیں سولیوں پہ لٹکا دوں گا۔ وہ کہتے ہیں جو مرضی آئے کرو، فقط ما انت قاض، جو کرنا چاہتے ہو کر لو۔ کیا کرو گے؟ انما تقضی هذه الحیات الدنیا، زیادہ سے زیادہ تم ہمیں موت دے دو گے، اور یہی تو ہم چاہتے ہیں کہ مرنے کے بعد ہم اپنے اللہ کے پاس جائیں گے۔ تو اب موت کو پھر دیر کیوں آئے؟ تمہارے ہاتھوں مرے، شہید بھی ہو جائیں، اپنے اللہ کو بھی مل جائے۔ کیا ہے، کیا کر لو گے تم ہمارا؟ تو علماء نے فرمایا کہ سورج جب نکلا تو جب آئے تو ساحرین تھے، اور ابھی سورج نہیں ڈبلا تو مومنین کاملین مقربین تھے۔ صرف کیا تھا، زبان پہ کلمہ آیا، ایمان آیا، اور فوری انقلاب آیا، اور صحبت تھی اللہ کے رسول حضرت موسیٰ علیہ السلام کی۔ اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں، دعا کریں اور ذرا تجربہ کر دیکھیں۔ اور بھی نوجوان نہ کر سکو تو یہ جو بوڑھے بوڑھے میرے بھائی ہیں، یہ تو کریے تو گھر سے ویسے فارغ ہیں۔ نہ اس میں ناراض ہونے کی کیا بات، ناراض ہونے کی بات نہیں ہے۔ اب آہستہ آہستہ ہم بھی آپ کے کھاتے میں آ جائیں گے۔ اور دیکھیں دانت وانت ٹوٹ رہے ہیں ابھی سے ماشاءاللہ، اب تو یہ بڑی مشکل سے میں پڑھا رہا ہوں۔ اللہ دعا کیا کریں آپ، اور دعا کیا کریں اللہ اس دولت سے محروم نہ کرے۔ بس یہ ایک دعا ہے، نہ آپ لوگوں سے میں نے کبھی الحمدللہ تنخواہ مانگی، نہ وظیفہ مانگا، نہ پیسے مانگے، اور نہ مجھے میرا اللہ کبھی آپ کا کسی بندے کا محتاج کر دے۔ صرف ایک دعا ہے کہ بس آپ دعا مانگا کریں۔ بس میری ایک بھی یہ درخواست سمجھ لیں، دعا سمجھ لیں، استادی شاگردی کا بدلہ سمجھ لیں، یعنی کوئی استاذ کا اپنے اوپر حق سمجھ لیں۔ بس ایک بات ہے کہ دعا کر دیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس نعمت سے اور اس قرآن کی خدمت سے اور اپنے اس گھر سے اس سعادت سے محروم نہ فرمائے، اور یہی قرآن زبان پر ہو اور موت آ جائے، اس وقت بھی ہم قرآن پڑھ رہے ہوں اور پھر اللہ کے پاس چلے جائیں، اس وقت بھی زبان پہ قرآن ہو۔ بس یہی ایک تمنا ہے، ایک درخواست ہے، ایک گزارش ہے، اور یہی آپ لوگوں کا میرے لیے سب سے بڑا ہدیہ ہے، سب سے بڑا تحفہ ہے اور ہدیہ ہے کہ جب یاد آ جاؤں، یہ بھی کوئی پابندی نہیں کہ روز کرو، جب یاد آ جاؤں وہ بھی میری طرف سے اجازت ہے، دن ہے، رات ہے، گھر میں ہے، حرم میں ہے، جب کبھی بات یاد آ جائے بس دعا کر دیا کر کہ اللہ پاک دین و دنیا میں اللہ تبارک و تعالی خیر اور عافیت و صحت و عافیت نصیب فرما دے، اور ان اپنی رحمتوں سے محروم نہ فرمائے۔ تو اس لیے میرے عزیز آپ یعنی یہ تجربہ کریں، کیونکہ میرے بوڑھے حضرات جو ہوتے ہیں نا، یہ ویسے فارغ ہو جاتے ہیں، والدین اولاد گھر والے تنگ آ جاتے ہیں، اس لیے پھر سارے صف اول میں آ جاتے ہیں۔ آپ دیکھیں انشاءاللہ صف اول میں آپ دیکھیں، گن لیں، آج چلو گن لیں عشاء کو، کتنے نوجوان ہیں اور بوڑھے کتنے۔ اکثر الحمدللہ میری برادری ہے جو عقل سے فارغ ہے، عمر کے اس حصے میں پہنچ چکی ہے، ساتھ گزر جاؤ تو بیت پھنسا کے ٹانگ بھی کھینچ لیتے ہیں، اور کچھ بھی نہ چلے نا، بیت رکھے وہ سے ٹانگ پکڑ لیں، کہ عقل تو ہے نہیں، بڑھاپا آ گیا بیچارے، کیا کریں، معذور ہیں۔ گھر والے جلدی جگا دیتے ہیں، دادا جان نماز کا وقت ہو رہا ہے، نکلو نکلو تاکہ ہم فلم چلائیں، تم دفعہ ہو۔ تو جب وہ وقت آ گیا ہے تو چھوڑو بچوں کو، بس اب بڑے ہو گئے، اب تم اللہ سے لو لگا لو تاکہ اگلی آخرت تو بن جائے، قبر تو بن جائے، دنیا تو جو کچھ ہے گزر جائے گی، امیر کی بھی گزر جاتی ہے، غریب کی بھی گزر جاتی ہے۔ اس لیے فرماتی ہیں جناب کہ سورۃ البقرہ جب آپ پڑھیں گے تو شیطان اللہ کی رحمت سے داخل بھی نہیں ہوگا۔ اور اس کے بعد فرماتی ہیں وَقَدْ رَوَى التِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُ مَا من حدیث عبد الحمید جعفر سعید بن مولا ابی عبد عن ابی هريرة رضی اللہ تعالی عنہ قال بعث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعثا وهم ذو عدد فاستقراهم
فاستقرأ كل واحد منهما معه من القرآن فأتى على رجل من أحدثهم سنا فقال ما معك يا فلان فقال أي كذا وكذا وسورة البقرة فقال معك سورة البقرة قال نعم قال اذهب فأنت أميرهم قال رجل من نشر والله ما بناني أتلو سورة البقرة إلا أني خشيت أن لا أقوم بها فقال سنتعلم القرآن واقرأوه وإن مثل القرآن نتعلمه فقال أقام به كمثل جراب محشو مسكا يفوه ريحه في كل مكان ومثل من تعلمه فيرقد وهو في جوفه كمثل جراب أوقي على مسك هذا لفظ رواية الترمذي قال هذا حديث حسن ثم آه من حديث سعيد أتى مولا أبي أحمد رسول والله أعلم. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتی ہیں حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے حضور پاک نے ایک فوج بھیجی، ایک جماعت بعثن ذو عدد، جن میں بہت سارے لوگ تھے صحابہ میں سے، اور حضور پاک نے ان کو فرمایا اور پڑھایا، پوچھا کہ تمہارے پاس کیا ہے، تمہارے پاس کیا ہے، تم نے کون سا قرآن یاد کیا، کون سی سورت یاد کی، تم نے کون سی سورت یاد کی، تم نے کون سی سورت یاد کی، سب بتلاتے گئے۔ ان میں ایک بالکل نوجوان آدمی تھا، بن احدثیم سنن، اعتبار سن کے باقی سب سے نوجوان تھا۔ آپ نے پوچھا حل معک من القرآن شیء، تمہارے پاس اللہ کے قرآن میں سے کوئی صورتیں ہیں؟ اس نے کہا حضور بھائی سورت قضا و سورت قضا و سورت قضا ومعی سورت البقرہ، مجھے فلاں سورت بھی یاد ہے، فلاں سورت بھی یاد ہے، فلاں سورت بھی یاد ہے، اور سورت البقرہ بھی مجھے یاد ہے۔ حضور نے فرمایا حل معک سورت البقرہ، سورت البقرہ تمہیں یاد ہے؟ اس نے کہا نعم۔ انہوں نے کہا حضور مجھے سورت البقرہ یاد ہے۔ آپ نے فرمایا تو تم اس سارے فوج کا امیر بھی میں تمہیں بناتا ہوں۔ تو اندازہ کریں پہلے تو گورنر ان کو بنایا جاتا تھا جو قرآن یاد کرتے تھے، آج کل کس کو بناتے ہو؟ جس کو قرآن کا لفظ نہ آتا ہو، جس نے کوئی ہاتھ ہی نہ لگایا۔ کیسے اسلام آئے گا؟ اوپر سے آ جائے گا، پریر آ کے تمہارے میں اسلام دے جائے کہ جی اب مہربانی کرو قبول کرو، تم قبول نہیں کرو گے تو اسلام کو بڑا نقصان ہے۔ حضرت امیر المومنین سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے اپنے تمام لوگوں کو اور تمام گورنرز کو ایک یعنی جو بحیثیت ایک خلیفہ کے سب سے پہلی یادداشت لکھی۔ انہوں نے کہا کہ جب تم نے کوئی آدمی ملازم رکھنا ہو سب سے پہلے اس کے نماز کا پتہ کرو کہ نماز کیسے پڑھتا۔ یعنی آپ یقین فرمائیں میں اللہ کے کعبے میں دعوے سے کہتا ہوں کہ آج اگر آپ صرف حضرت عمر کے اسی قول پہ عمل کریں تو ساری بگڑی بن جائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اس کی نماز دیکھو کہ وہ نماز کیسے پڑھتا ہے۔ اگر وہ اللہ کی نماز صحیح معنوں میں ادا کرتا ہے تو وہ بندوں کے حقوق کا بھی خیال کرے گا، اور جو اللہ کے حق ادا نہیں کرتا وہ بندوں کے حق کہاں سے ادا کرے گا؟ آج ہم یہ تو دیکھتے ہیں کہ جناب اس نے پی ایچ ڈی کیا ہوا ہے، یہ بھی دیکھتے ہیں کہ وہ ڈبل ایم میں ہے، یہ بھی ہم دیکھتے ہیں جی اس نے پی سی ایس میں امتحان دیا ہے، سی ایس پی میں امتحان دیا ہے، اس نے جناب یہ نہیں دیکھتے کہ وہ نماز پڑھتا ہے، قرآن پڑھتا ہے، صحیح معنوں میں مسلمان بھی ہے۔ یہی وہ بنیادی چیز ہے جو ہماری تباہی کا باعث ہے۔ ہمارے یہاں جتنے عہدے ہیں یعنی ایک چپراسی سے لے کر چیف سیکرٹری تک آپ چلے جائیں، ہر امتحان میں ہر چیز ہے، لیکن یہ نہیں پوچھا جاتا کہ نماز ہے۔ اور دوسری چیز جو علماء نے فرمایا کہ جب کسی کو ملازم رکھو تو دو چیزیں دیکھو جو یوسف علیہ السلام نے کہی تھی کہ اجعلنی علی خزائن الارض انی حفیظ علیم، کہ تم مجھے اپنے خزانے پہ رکھ لو، میں حفاظت کرنے والا بھی ہوں اور میں سمجھنے والا بھی ہوں، یعنی مجھے علم بھی ہے۔ انہوں نے کہا جس کام کے لیے آپ بندہ رکھ رہے ہیں وہ اس کام کے جاننے والا بھی ہو، امانت والا بھی ہو۔ اب اس کی امانت کو ہم کیسے دیکھیں؟ 2 دن 4 دن 5 دن صرف اس کی نماز دیکھ لیں کہ بھئی وہ پابندی سے نماز پڑھتا ہے، اور نماز پڑھتا ہے تو کیا سر سے اتار رہا ہے یا صحیح معنوں میں نماز پڑھ رہا ہے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھی اس کو امیر بنا دو، اس لیے کہ اس کو سورت البقرہ یاد ہے۔
قال رجل من اشرافهم، اس جماعت کا جو بڑا سردار تھا ان میں سے ایک آدمی نے، بڑے قبیلے میں کے سرداروں میں سے ایک آدمی نے کہا کہ واللہ ما منعنی ان اتعلم سورۃ البقرۃ الا انی خشیت الا اقوم بها، اس نے کہا خدا کی قسم ہے حضور، مجھے سورۃ البقرہ یاد کرنے سے کسی چیز نے نہیں روکا، لیکن میں نے اس ڈر سے سورۃ البقرہ کو یاد نہیں کیا کہ یاد کروں اور اس پہ عمل نہ کروں تو پھر یاد کرنے کا کیا فائدہ ہے کہ سورۃ البقرہ کو میں یاد تو کر لوں، لیکن سورۃ البقرہ کے اندر جو حکم ہے جب میں اس حکم پہ قائم نہ رہوں، جب میں اس حکم پہ عمل نہ کروں، جب میں اس حکم کے اندر پابندی نہ کروں تو پھر صرف یاد کرنے کا کیا فائدہ ہے۔ حضور پاک نے فرمایا تعلم القرآن، قرآن تو وقروہ، پڑھایا بھی کرو، پڑھا بھی کرو۔ قرآن ایسی ہے جو اس کو پڑھے بھی اور پڑھائے بھی، جیسے مسئلہ جراب معشوء مسکن، کہ جیسے ایک جراب کہتے ہیں مشکیزہ ہو، اور مشکیزہ جو ہے وہ مسک عطر کا بھرا ہوا ہو اور کھلا ہوا ہو، اور اس کی خوشبوئیں جو ہیں جا رہی ہیں اور ساری دنیا مستفید ہو رہی ہے۔ ایک تو مشک کی خوشبو، اور پھر مشک بھی ایک مشکیزہ بھرا ہوا ہو تو خوشبو کتنی ہوگی۔ اور اس کے بعد فرمایا وَمِثْلُ مَنْ تَعَلَّمَهُ، اور اس کی مثال ایسی ہے کہ جس نے قرآن تو پڑھا اور قرآن کو یاد بھی کیا، فَيَرْقُدَ، پھر وہ سو گیا، یعنی آگے نہیں پڑھا رہا، بس خود پڑھا، اپنی ذات تک محفوظ رکھا۔ آپ نے فرمایا اس کی مثال بھی ایسی ہے جیسے ایک مشکیزہ مشک کی بھری ہوئی ہو، لیکن اس کے منہ کو باندھ دیا جائے، لیکن اندر تو خوشبو موجود ہے، اندر تو مسک موجود ہے، لیکن لوگوں کو خوشبو نہیں پہنچ رہی۔ لیکن الحمدللہ خالی تو پھر وہ بھی نہیں ہے کہ اندر تو بھرا ہوا ہے۔ آپ نے فرمایا لہذا تم کم از کم قرآن کو پڑھا بھی کرو اور پڑھایا بھی کرو۔ قرآن کا پڑھنا پڑھانے کی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال عطا فرمائی۔ قال البخاری وقال الليث حدثني يزيد بن الحاد عن محمد بن ابراہیم عن سعید بن عزیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال بینما هو يقرأ من الليل سورة البقرة ففرسه مربوطة عنده اذ جارت الفرس فسكت فسكنت فقرأ فجعلت الفرس وسكت فسكنت ثم قرأ فجعلت الفرس وانصرف وكان ابنه يحيى قريبا منها فأشفق أن تصيبه فلما أخذ رفع رأسه إلى السماء حتى ما يراها فلما أصبح حدث النبي صلى الله عليه وسلم قال اقرأ يا ابن عزير قال قد أشفقت يا رسول الله لا يحيى وكان منا قريبا فرفعت رأسي وانصرفت إليه فرفعت رأسي إلى السماء فإذا مثل الظلة فيها أمثال المصابيح فخرجت وطالعها قال وتدري ما ذاك قال لا قال تلك الملائكة دنت لصوتك ولو قرأت الأصبات ينظر الناس إليها لا تتوارى منهم وهكذا رواه الإمام۔ حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ اب رات کو کھڑے ہوئے سورۃ البقرہ کی تلاوت کر رہے تھے اور آپ کا گھوڑا بھی ساتھ بندھا ہوا تھا اور بیٹا بھی، چھوٹا بچہ بھی ساتھ سویا ہوا تھا۔ فرماتی ہیں کہ میں جب قرآن پڑھوں تو گھوڑا اچھلنے لگ جائے اور میں چپ کروں تو گھوڑا بھی ٹھہر جائے، میں پھر پڑھنا شروع کروں تو وہ پھر اچھلنا شروع کر دے اور میں چپ کروں تو وہ بھی ٹھہر جائے۔ مجھے ڈر آیا کہ میرا بیٹا یحییٰ سویا ہوا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ گھوڑا اپنے پاؤں سے اسے کوئی نقصان پہنچا دے۔ فرماتی ہیں کہ اس کے بعد میں نے قرات جب ختم کی تو آسمان کی طرف دیکھا، اور جب صبح آیا حضور کی خدمت میں نے آ کر آپ کو واقعہ پر سنایا کہ حضور میں رات پڑھ رہا تھا اور جب میں قرآن پڑھتا تھا تو گھوڑا جو ہے وہ کودنا اور اچھلنا اور ڈرنا شروع کر دیتا تھا۔ آپ نے فرمایا اقرا، کاش پڑھتے رہتے، تم پڑھتے رہے۔ انہوں نے کہا حضور میں بچے سے ڈر گیا، کہیں ایسا نہ ہو کہ جانور ہے اور میرے چھوٹے بچے کو نقصان پہنچا دے۔ اور اس کے بعد انہوں نے کہا حضور فرفعت بصری الی السماء، میں نے آسمانوں کی طرف دیکھا، میں نے کیا دیکھا کہ مثل ذلت، ایسے معلوم ہوتا ہے جیسے ایک بدلی کا ٹکڑا ہے، وفیہا امثال المصابیح، اس کے اندر دیے روشن ہے اور دیے جل رہے ہیں، اور اس کے بعد وہ دور ہوتے چلے گئے۔ حضور نے فرمایا وتدری ما ذاک، آپ نے فرمایا میرے صحابی تمہیں پتہ ہے کہ وہ کیا بدلی تھی اور کیا مصابیح تھے؟ میں نے کہا حضور مجھے پتہ نہیں۔ فرمایا ان الملائکۃ دنت لصوتک، جب تو اللہ کا قرآن پڑھ رہا تھا تو اللہ کے فرشتے تیرا قرآن سننے کے لیے آئے ہوئے تھے، وہ اللہ کے فرشتے تھے، اور جب تم نے قرآن ختم کیا تو وہ آسمان کی طرف چلے گئے۔ اگر تم پڑھتے رہتے صبح ہو جاتی
تو ساری دنیا دیکھتی ملائکہ کو، وہ کھڑے ہوتے، اس پر کوئی چھپ نہ سکتا ان میں سے، لیکن چونکہ تم نے پڑھنا چھوڑ دیا تو ملائکہ بھی آسمانوں کی طرف چلے گئے۔ تو قرآن شریف جہاں پڑھا جاتا ہے وہاں اللہ کے فرشتے رحمت کے نازل ہو جاتے ہیں اور وہ بھی آ کے سنتے ہیں۔ فرماتی ہیں وَحَاكَذَا رَوَاهُ الْإِمَامُ الْعَالِمُ أَبُو بَكْرِ الْقَاسِمِ الصَّلَّى فِي كِتَابِ فَضَائِلِ الْقُرْآنِ عن عبد الله بن صالح ويحيى بن بكير النسبي وقد روى ابن جرير آخر عن سعيد بن حذير كما تقدم والله أعلم قد وقع نحو من ذلك ثابت قيس بن شماس رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اسی طرح کا واقعہ حضرت ثابت بن قیس بن شماس صحابی ہیں میرے مدنی پاک کے، ان کو بھی پیش آ چکا۔ وذلك فيما رواه ابو عبيد حدثنا عباد بن عباد جرير بن حازم بن به جرير بن يزيد ان اشياء قال المدينه حدثوه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قيل له ولم تر ثابت بن قيس بن شماس لم تزل داره البارحة تظهر مصابيها قال فلعله قرأ سورة البقرة قال فسألت ثابتا فقال قرأت سورة البقرة وهذا اسناد جيد لأن فيه ابهاما ثم هو مرسل والله اعلم۔ کہتے ہیں کہ جریر ابن عازم کہتے ہیں کہ انہیں اشیاق المدینہ سے سنا کہ حضور پاک نے فرمایا اقیل لہو کہا گیا کہ یا رسول اللہ علم تر ثابت ابن قیس لم تزل دارہ الباریہ تظہر، کہ رات جو گزری ہے تو حضرت ثابت ابن قیس ابن شماس کی حویلی جو تھی ایسے معلوم ہوتا سے نور کی شعائیں اور شمعیں جل رہی ہیں۔ حضور پاک نے فرمایا معلوم ہوتا ہے کہ اس نے سورۃ البقرہ پڑھی تھی رات گھر میں۔ جب ثابت ابن شماس ابن قیس سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ میں نے بقرہ کی تھی، کیا ہے کہ آنکھیں والی آنکھیں بھی نہیں رہی، پڑھنے والی زبانیں بھی نہ، اب زبانیں پڑھنے آنکھیں ہے والی کے جو ملائکہ کو دیکھ سکیں، اللہ کے ملائکہ کے اترنے کو محسوس کر سکیں اور قرآن سے جو نورانیت پیدا ہوتی ہے اس کو معلوم کر سکیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں اللہ ہمیں بھی فرما دے۔ بیت اللہ کی یا مسجد اقصیٰ میں سے دونوں میں سے پہلے کس کی بنیاد رکھی گئی؟ یہ تو قرآن کا مسئلہ ہے بھئی ان اول بیت وضع للناس، سب سے پہلا گھر جو ہے وہ اللہ کا کعبہ ہے، مسجد اقصیٰ تو نہیں ہے۔ یہ تو اللہ کے قرآن کا مسئلہ ہے کہ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکہ، سب سے پہلا گھر جو ہے وہ اللہ کا کعبہ ہے۔ اگر نماز جنازہ میں امام صاحب بھول گئے اور انہوں نے 4 تکبیروں کے بجائے 3 تکبیریں پڑھی تو چاہیے تو تھا کہ پیچھے سے آپ اللہ اکبر کہہ دیتے، ورنہ نماز ہو جائے گی انشاءاللہ۔ مصلیت فضیلت مجھے تو نہیں سمجھ آیا آپ نے کیا پوچھا ہے بھئی، میرے عقل سے آپ کا سوال بڑا بلند ہے، اس لیے میں اس کا کیا جواب دوں کہ آپ پوچھنا کیا چاہتے ہیں؟ مصلیت فضیلت مجھے کیا پتہ ہے کیا مقصد ہے آپ؟ میں جب سوال ہی نہیں سمجھا تو جواب میں کیا وضاحت کروں؟ آپ ذرا سوال وضاحت سے لکھیں، میں نے سوال سمجھوں تو پھر میں جواب عرض کروں۔ ایک علماء صاحب نے کہا ہے کہ حضور کا سایہ پاک نہیں تھا، جس نے کہا ہے غلط کہا ہے، حضور بشر سید البشر تھے، کا سایہ مبارک تھا۔ اصل میں مجھے ہے کہ لوگ بات کو سمجھتے ہیں۔ بات یوں ہے کہ حضور پیدا آپ فوت ہو گئے، ابھی حضور والدہ بھی، ابھی حضور عنفوان تھا کہ دادا بھی، آپ کی بعثت کی ابتدا تھی کہ چاچا بھی آپ پیدا نہیں ہوئے تو باپ کا سایہ اٹھا لیا اور پھر بچپن سایہ اٹھا اور پھر چچا اٹھا پھر دایا اٹھا تو حضور ہے گئے۔ تو نے سمجھا اس کا مطلب ہے کہ حضور کا سایہ بھی نہیں تھا، کیوں؟ اللہ بھی سایہ کا بھی سایہ نہیں معلوم ہوتا تھا۔ اصل ہونا یا ہونا ہے، مقصد کا یہ ہے کہ خدا کا سایہ نظر سایہ نہیں تھا، چلو سایہ نہیں لیکن نظر تھے۔ شادی فرد اللہ پاک دے پیتے ہیں تو صرف سایہ حل ہو جائے گا۔ یہ ایسے بنائے ہیں اللہ معاف کرے ایسے باتیں۔ اور دوسری بات یہ تھا کہ اگر آپ دھوپ میں ہوتے تو اللہ بادل بھیج دیتے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے بادل آپ پہ سایہ، ورنہ اللہ کے نبی، اس لیے جب بی بی عائشہ سے پوچھا گیا کہ یہ میرے مدنی گھر کے اندر ہوتی تو ان کو بات بتائیں، انہوں نے سمجھا اندر آپ زندگی کوئی علیحدہ، بی بی عائشہ ناراض میں فرمایا تو ان بشر من البشر، اللہ کے نبی بشر ہیں، ہوتے ہیں، کبھی ہمارے ساتھ لقدت کرتے ہیں، کبھی ہاتھ میں مدتے ہیں، کبھی آپ کا جوتا مبارک ٹوٹ جاتا ہے تو اس کو خود آپ جوڑ لگا لیتے ہیں، کبھی کپڑا پھٹ جاتا ہے سلائی فرما لیتے ہیں۔ تو جس طرح ایک بشر گھر میں کرتا ہے اسی طرح حضور کا کرتے۔ تو سیدہ عائشہ صدیقہ اللہ تبارک و تعالی اس سے زیادہ کوئی محبوبہ، اس لیے ہمیشہ ایسی یہ لوگ ایسا باتیں بناتے رہتے ہیں، اللہ پاک رحمت فرمائے۔ کیوں کہا گیا؟ کیوں نہ کہا جائے؟ حضرت علی داماد نبی ہے، حضور پاک کے سامنے
ابھی آپ اس لیے آئے، آپ نے کسی بت کو سجدہ نہیں کیا، اللہ ہو گیا ابھی کسی بیوی کو بھی بت کو سجدہ۔ حضرت علی بچے تھے، ابھی بالغ بھی نہیں ہوئے اور اسلام نصیب ہو گیا۔ کمال تو ابھی بکر کا ہے جو بالغ بھی ہو چکے، شباب بھی آ چکا، لیکن بت کے آگے کبھی نہیں چکے۔ کہتے ہیں ایک دفعہ مجھے جبر کر کے لے گیا کہ میرے خدا کی عبادت کر، تو میں نے کہا ابا جان آپ جائیں، میں اکیلے میں۔ تو باپ جب چلے گئے تو کہتے ہیں میں نے بت کہا کہ مجھے پیاس لگی ہے یار، کوئی پانی شانی تو پلاؤ۔ تو اب بت کہاں سے پانی پلائے؟ بت پانی پلاتے ہیں؟ تو کہتے ہیں میں نے کہا اچھا پانی وانی نہ ہوگی، تم نے کھانا شانا چھپا کے کھاؤ، نظر نیاز مال تو بہت ہوتا ہے جاوروں کے پاس، وہ تمہارے پاس پڑا وہ کھلا، وہ بھی بات نہ سنے میں گیا پتھر لے آئے۔ میں نے کہا اچھا تم کھانا بھی نہیں کھلاتے، پانی بھی نہیں پلا، اپنے آپ کو تو بچاؤ۔ ہمارا پتھر ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ تو اس لیے بہرحال یہ ساری ایک بات۔ اچھا جی، دعا سے حضور کی دعا سے سورج واپس ہو گیا تھا، کہیں نہیں واپس ہو، کہیں بھی وہ دعا نہیں۔ حضور کی تو نمازیں قضا ہو گئی خندق میں، سورج واپس ہو جاتا تو نماز قضا ہو جاتی۔ یہ تو لوگوں نے بنا لی، حضور نے سورج واپس کر دیا، حضرت علی نے بھی سورج واپس کر دیا۔ اللہ پاک رحمت کرے بس۔ عرش الہی کی کیا کیفیت ہے اللہ جانتے، کوئی بھی نہیں۔ 10,000 میناریں میں نے نہیں دیکھا بھی نہیں۔ اتنا آتا ہے کہ وسیع کرسیہ السماوات والارض، کہ اللہ نے قرآن میں جو کرسی کا ذکر فرمایا ہے کہ 7 زمینیں اور 7 آسمان بچھا دو تو کرسی کے سامنے ایسے ہوں گے جیسے جنگل میں اتنا سا کڑا پڑا ہو، اور فرمایا پھر کرسی عرش کے مقابلے پہ اتنی چھوٹی چیز ہے کہ جیسے جنگل میں ایک کڑا پڑا ہو۔ اب اس کی کیفیت کیا ہے اللہ جانتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہی جانتے ہیں۔ اور ہمارا عرش پر بھی ایمان ہے، کرسی پر بھی ایمان ہے، اور اللہ کی ذات پر بھی ایمان ہے کہ الرحمن علی العرش استوی، جیسے اس کی شان و زیبا ہے۔ خطبہ نکاح کے وقت 2 آدمی لڑکی کے بعد جا پوچھتے ہیں کہ آپ کا لڑکے کا بیٹا بھول ہے یا نہ، پھر جا کر کے سے پوچھتے ہیں 2 آدمی مجھے لڑکی کے والد کے میرے کے بیچ کی طرف سے آپ کی اجازت ہے، پتہ نہیں، بار آپ 2 گواہ سامنے اگر لڑکا اقرار کرے اور لڑکی اقرار کرے نکاح ہوگی۔ 2 گواہ چاہیے، لیکن 2 گواہ بھی وہ ہوں جو عادل ہوں، جو 2 گواہ صحیح مسلمان ہوں، فاسق فاجر نہ ہوں، شرابی نشائی بھنگائی ونگائی ہوں۔ نکاحوں کے لیے نکاح کے گواہوں کے لیے شرط ہے کہ وہ نکاح حال والے ہوں، وہ نکاح سانوں میں گواہ مسلمان ہوں، اور خطبہ ہو، اعلان ہو قاعدہ۔ اب 2 گواہوں کے سامنے والد نے ولی بنا دیا، والد بھی اس نے وکیل بنا دیا، ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، نکاح جاتا ہے، لیکن گواہ بھی ہو، خطبہ بھی ہو، اعلان بھی ہو، کیونکہ آگے چوری میں اور نکاح میں کوئی فرق ہو نا۔ یہ تو نہیں جیسے ہمارے زمیندار وڈیرے نکاح کرتے ہیں، وہاں بھی بڑے نکاح ہوتے ہیں۔ ہاں ہمارے تو قبیلوں کی باتیں ہیں نا بابا، ہمارے یہاں وڈیرا نکاح کرتے ہیں، لڑکی خوبصورت کی اپنے 2 نوکر بھائی کہا بھی میں ایسے نہیں کر رہا ہوں، تو میں اس کو پتہ ہے گول نہ کروں گولی مار دو، ہم نے کہا قبول ہے، ہم نے کہا تم گواہ ہو، حلال ہو گئی نا، حرام تو نہ ہوا۔ یہ نہیں ہوتا، اللہ تو جان رہے ہیں، اللہ جانتی ہے نا کہ نکاح کر رہے ہو یہ اللہ کی اور بہانے آگے تو نہیں سکتے ہو۔ خدا جانتی ہے کہ جو لڑکی پہ ظلم ہو رہا ہے اس کا ولی موجود ہے، اس کی ماں موجود نہیں، ان کی رضا نہیں ہے، اور پھر اس کا اعلان کوئی چیز نہیں، بعض اپنے کو تسلی دینے کا ایک ذریعہ ہے، ایسے نہیں نکاح ہونا چاہیے، اور اولی باقاعدہ منظوری سے نکاح ہونا چاہیے۔ شامل ہوں صاحبان سے محمد حنیف ولد محمدین کا عرض ہے، کیا عرض ہے یہ تو بعد میں حضرت آپ نے اس میں لکھا، تو اب مولانا تو اس میں لکھتے گا یہ عرض ہے۔ اچھا جی، سورۃ البقرہ درمیانی آیا، ٹھیک ہے آپ نے ٹھیک لکھا۔ سورۃ الف لام سے کہاں تک تھی؟ 4 آیتیں۔ ایک آدمی مبنی مانتا، سود کا بھی احترام کرتا، دعا رو اللہ ہدایت۔ ایک ہے احترام نہ کرنا، آدمی کافر نہیں ہوتا۔ ایک ہے انکار یا سنت کا مذاق اڑانا، وہ آدمی کافر ہو جاتا ہے۔ یعنی ایک آدمی ہے بیچارہ 30 سال کا رہتا ہے، میں گناہ گار ہوں، میری غلطی، اب گناہ تو ہے لیکن ابھی وہ کفر کی حدوں میں جائے گا۔ ایک آدمی داڑھی کے ساتھ مذاق بنائے گا، یار داڑھی رکھی ہوئی جھاڑی ہے، کیا بنا رکھی ہے، داڑھیوں میں اسم چھپا ہوا ہے، یہ کافر ہو جاتا ہے، کہ اس نے سنت رسول اللہ کا انکار بھی کیا اور اس پر مذاق بھی اڑایا۔ اگر ایک آدمی اپنے رشتے دار کے لیے عمرہ کرے، کوئی ضروری نہیں ہے، لیکن والدین ہیں یا وصیت کسی نے کی ہے، ورنہ بہتر یہ ہوتا ہے اپنے لیے عمرہ لیں، ان کی دعا کر دیں۔ حضرت نے بقرہ کا جمع بیل کا ہے، تو اکثر تفسیروں میں گئے ہے
تو کیا ترجمہ ٹھیک ہے؟ کوئی ایسی بات نہیں، مقصد ہے کہ مذکر مؤنث کی بات ہے نا، اردو میں لفظ لکھ دیا ہوگا، یا اس زمانے میں اردو قدیم میں یہ دونوں کے لیے استعمال ہوا ہوگا، جیسے انعام، جیسے مواشی، جیسے بگر، بگرا مطلقاً گائے کہہ دیتے ہیں ہم بگر، اس لیے کوئی ایسی بات نہیں ہے، یہ کوئی ایسی غلطی ہے کہ جس پر ہم غلطی کی بنیاد رکھے۔ آپ پہلے لفظ برا کی تحقیق کریں، پھر اردو کے اندر بے کے لفظ کی تحقیق کریں، پھر جا کر کسی عالم پہ اعتراض کریں۔ اگر کسی نے قتل کرنے کے لیے کوئی آئے تو وہی بڑی مشہور حدیث ہے، ترمذی شریف میں موجود ہے، من قتل دون عرضه ودون ماله فهو شہید، جو آدمی اپنی عزت کو بچاتے بچاتے مر گیا یا اپنے مال کو بچاتے بچاتے مر گیا وہ شہید ہے۔ یہ تو ترمذی شریف کے اندر موجود ہے حدیث۔ نفل نماز عورتوں کے پیچھے پڑھ سکتے ہیں، کیوں؟ اب عورتوں کے پیچھے پڑھنے کا کوئی شوق ہے تمہیں؟ خدا کا خوف کرو بابا، مہربانی رکھو، عورتوں کو آگے نہ کرو، جتنا آگے ہو گئی ہیں اب بھی نہیں جینے دیتی، اگر اور نماز میں بھی آگے ہو گئی تو خدا جانے کیا تباہی لائیں گی۔ کوئی یاد رکھو، اگر یہ دین ہوتا تو سب سے آگے کھڑی ہوتی بی بی عائشہ اور سیدہ فاطمہ الزہرا، اگر ان کو حق نہیں ہے تو آج کس کو حق ہے آگے کھڑے ہو؟ کوئی نفل شفل نہیں ہوتی عورت کے پیچھے۔ الذین هم لفروجہم حافظون الا علی ازواجہم ملکت ایمانہم سے مراد ہوتا ہے جو جنگ میں کنیزیں ملیں، اگر وہ تقسیم میں آ جائیں تو پھر اس کا استعمال حلال ہے۔ عمرہ کرنے سے حج فرض ہو جاتا ہے، جب تم مکے میں آ گئے تو تم نے آنے کی طاقت اپنے اوپر ثابت کر لی۔ حج فرض ہوتا ہے اس پر جس کو آنے جانے کی طاقت ہو، تو گویا تم نے اپنے اوپر حج تو خود فرض کر لیا نا۔ اس لیے اگر قانونی مجبوری ہے تو چلے جاؤ، پھر جب اللہ اجازت دے تو آ جاؤ۔ میں نے عمرہ کیا لیکن بال پورے نہیں کٹوائے، چاروں طرف کٹوائے، اگر تھوڑا تھوڑا ٹک لگایا تھا تو پھر تو بکری دم کی پڑ گئی، اگر اتنے بال چاروں طرف کٹوائے تھے کہ چوتھا حصہ بالوں کا کٹ گیا تو پھر گزارا ہو جاتا ہے۔ ایک آدمی ہندوستان سے بغیر احرام باندھے حرم میں داخل ہو گیا، وہ عمرہ بھی قضا کرے اور ایک دم بکری بھی ادا کرے۔ نماز پڑھنے والے کے سامنے سے گزرنا بالکل گناہ ہے۔ حضور نے فرمایا کہ اگر تم جانتے کہ کتنا بڑا گناہ ہے، تمہیں 40 سال کھڑا رہنا پڑتا تو کھڑے رہتے لیکن آگے نہ گزرتے۔ اس لیے حکم ہے کہ آگے نہ گزرا کریں، اگر مجبوری ہو تو سجدے والی چھوڑ کے دور ہو کے گزرا کریں۔ اگر شادی میں ناچ گانا ہو، عورتیں مرد ملے ہوئے ہوں تو ایسی شادیوں میں جانا بالکل حرام ہے، ان میں نہ آپ جائیں نہ اپنے بیوی بچوں کو بھیجیں، ایسی شادیوں میں شرکت کرنا جو ہے بالکل گناہ ہے۔ یا ان کو مجبور کریں کہ ہم شادی میں آئیں گے لیکن وہاں اسلام کے خلاف کوئی بات نہیں ہونی چاہیے، اگر وہ نہ منے آپ نہ جائیں۔ جب تک آپ غیر اسلامی رسموں سے بائیکاٹ نہیں کریں گے لوگ باز کیسے آئیں گے؟ آپ ہمت کریں، آپ جرأت کریں تاکہ اللہ تبارک و تعالی دین کو پھیلائے۔ میری بیوی عمرے پر بلایا تھا، پہلے عمرہ کر چکی تو 4 دن کر لیں گے، وہاں سے احرام نہیں باندھا۔ بہرحال جب جدہ پہنچی تو نیت ہو گئی، تو بہرحال حنفی حضرات کے نزدیک عمرہ تو ہو گیا، دم پڑ گئی۔ روزے کی حالت میں اگر میاں بیوی آپس میں ہم بستری کر لیں تو اس کا بڑا آسان حل ہے، یا تو ایک غلام خرید کر کے آزاد کر دیں، اور اگر اس کے پیسے نہ ہوں تو 2 مہینے کے متواتر روزے رکھیں، اور اگر وہ بھی توفیق نہ ہو تو پھر 60 مسکینوں کو صبح شام کا کھانا کھلائیں، تو اللہ تبارک و تعالی رحمت کرے گا، آئندہ حفاظت رہے گی۔ اور جب تک یہ ادا نہیں کریں گے اس وقت تک گنہگار رہیں گے، وہ فوراً کفارہ بھی ادا کریں، استغفار بھی کریں، اور آئندہ کے لیے احتیاط بھی کریں۔ اللہ نے رات حلال کر دی ہے تو رات بھی تو موجود ہے، اس لیے اگر کوئی جوان ہوں یا میاں بیوی نوجوان ہیں، روزے کے دن ہیں، تو ذرا دور رہا کریں، کیونکہ انسان قریب ہوگا تو خراب ہو سکتا ہے اور اس کے لیے بڑا خطرہ ہے۔ تو آسان ترین آخری حل لیکن یہ ہے کہ جو 2 مہینے کے روزے رکھنے کی طاقت نہ رکھا ہو وہ کھانا کھلائے، یہ نہیں کہ کھانا کھلا دو اور جان چھوڑو، یوں نہیں ہوتا، یعنی پہلے غلام آزاد کر، اگر اس کی طاقت